ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے میٹلرجی کا ٹاپک میکینیکل پراپرٹیز آف مٹیریلز۔ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ مٹیریل کی تین طرح کی ہمارے پاس ہوتی ہیں پراپرٹیز۔ ایک کو ہم کہتے ہیں فزیکل پراپرٹیز، ایک کو ہم کہتے ہیں کیمیکل پراپرٹیز، اور تھرڈ ہمارے پاس ہے میکینیکل پراپرٹیز۔ فزیکل پراپرٹیز کے اندر ہم کسی بھی مٹیریل کی فزیکل شیپ، اس کا کلر، اس کا ٹیسٹ وغیرہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کیمیکل پراپرٹیز کے اندر ہم اس مٹیریل کے اندر کی کیمیکل بانڈنگ، اس کا مائکرو اسٹرکچر وغیرہ چیک کرتے ہیں۔ جبکہ جو میکینیکل پراپرٹیز ہیں، ان کے اندر ہم کسی بھی مٹیریل کے اوپر اپلائی ہونے والی فورسز کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور یہ چیک کرتے ہیں کہ ان فورسز کی وجہ سے مٹیریل کی شیپ، اس کا سائز، اس کی اسٹرینتھ، ان چیزوں پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ تو ان کو ہم اسٹڈی کرتے ہوتے ہیں میکینیکل پراپرٹیز آف مٹیریلز کے اندر۔ تو آپ کے کورس کے اندر ہمارے پاس یہ 7 قسم کی میکینیکل پراپرٹیز ہیں۔ ایک ہے برٹلنس، ایک ہے ڈکٹیلٹی، الاسٹیسٹی، میلیبلٹی، اسٹرینتھ، ٹفنس اور ہارڈنس۔ ان سب کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے، اور پھر ایٹ دا اینڈ ہم آپ لوگوں کے کوشچنس لیں گے۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں، لیٹ اسٹارٹ۔ تو سب سے پہلے کیا ہے برٹلنس؟ تو برٹلنس کو اردو میں کہتے ہیں بھربھرا پن۔ اس کی تعریف کیا ہے کہ فیلئر آف مٹیریل انڈر امپیکٹ لوڈ، یعنی کہ اگر آپ کسی مٹیریل کے اوپر ایسا لوڈ لگائیں جو انیشیل ویلوسٹی کے ساتھ آئے، یا جس کو ہم جھٹکے والا لوڈ کہتے ہیں، اگر کوئی مٹیریل اس لوڈ پہ فیل ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ جو مٹیریل ہے وہ برٹل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ فیلئر آف مٹیریل انڈر امپیکٹ لوڈ، ایک مٹیریل آپ کا جھٹکے والے لوڈ لگنے سے فیل ہو جائے۔ اس طرح میں نے یہاں پہ ایک سر بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اگر آپ دیوار پہ مارتے ہیں تو بڑے شارٹ ٹائم کے لیے آپ کا سر یہ دیوار پہ لگے گا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ ایسا لوڈ جو کسی آپ شارٹ ٹائم کے لیے کہیں پہ لگائیں اور آگے سے وہ چیز ٹوٹ جائے، تو اس مٹیریل کی اس پراپرٹی کو ہم کہتے ہیں برٹلنس۔ اس کی دوسری ڈیفینیشن اس طرح ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی مٹیریل کی شیپ کو چینج نہ کر سکیں، یا چینج کر سکیں لیکن بہت کم چینج کر سکیں۔ جب آپ اس کی شیپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ مٹیریل کیا ہو جائے گا، فیل ہو جائے گا۔ تو مٹیریل کی اس پراپرٹی کو ہم کہتے ہیں برٹلنس۔ تو جتنے بھی ہمارے پاس اس کی ایگزامپلس کیا ہیں، گلاس، اگر شیشے کا گلاس آپ کے پاس ہے، اس کو آپ ہاتھ سے چھوڑیں، وہ جیسے زمین پہ ٹچ کرے گا وہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ امپیکٹ لوڈ برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ برٹل ہے، بھربھرا ہے۔ نیکسٹ از سیرامکس۔ جتنی سیرامکس کی چیزیں ہیں وہ بھی ساری بھربھری ہوتی ہیں، وہ بھی امپیکٹ لوڈ برداشت نہیں کرتی۔ اور تیسرا ایک ہے کاسٹ آئرن، اور کاسٹ آئرن از دی اونلی میٹل وچ از برٹل۔ یہ ایک اونلی میٹل ہے جو برٹل ہے، ٹھیک ہے۔ تو کاسٹ آئرن بھی کیا ہے، برٹل مٹیریل ہے، یہ بھی امپیکٹ لوڈ برداشت نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو نیکسٹ ہم چلتے ہیں ڈکٹیلٹی۔ ڈکٹیلٹی کو ہم کہتے ہیں تار پذیری۔ اس کی دیکھیں نا ڈیفینیشن، اگر آپ دیکھیں تو کیا لکھا ہوا ہے، ڈکٹیلٹی از اے میکینیکل پراپرٹی ٹو کنورٹ میٹل انٹو وائرز۔ دیکھیں یہ میٹل ہے، میٹل کی اگر آپ تاریں بنا سکتے ہیں تو کسی بھی میٹل کی اس پراپرٹی کو ہم کیا کہتے ہیں، ڈکٹیلٹی، یعنی کہ اس کو آپ کھینچ کے اس کی شیپ کو چینج کر سکتے ہیں۔ یہ برٹل کی طرح نہیں ہے، برٹل کو اگر آپ پکڑ کے کھینچیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گا، لیکن آپ ڈکٹیلٹی کیا ہوتی ہے، آپ کسی بھی مٹیریل کو کھینچ کے اس کی شیپ کو چینج کر سکتے ہیں، اس کی تاریں آپ بنا سکتے ہیں، تار پذیری اس کا دوسرا نام، اس کو ہم کہتے ہیں ڈکٹیلٹی۔ تو جو ہمارے پاس تھرڈ پراپرٹی ہے اس کو ہم کہتے ہیں الاسٹیسٹی۔ الاسٹیسٹی کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کے اوپر لوڈ اپلائی کریں، اس کی شیپ چینج ہوگی، جیسی آپ وہ لوڈ ہٹائیں تو وہ مٹیریل واپس اپنی اوریجنل پوزیشن پہ آ جائے، اس کو ہم کہتے ہیں الاسٹیسٹی۔
ٹھیک ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ الاسٹیسٹی از دی ابلٹی آف اے باڈی ٹو چینج اٹس شیپ انڈر فورس. فورس لگائیں گے اس کی شیپ چینج ہوگی. نیکسٹ کیا ہوگا؟ اینڈ ٹو ریٹرن ٹو اٹس اوریجنل سائز اینڈ شیپ وین دیٹ فورس از ریمووڈ. جیسے ہی اس فورس کو آپ ہٹائیں گے تو وہ واپس اوریجنل پوزیشن پہ چلا جائے. یہ دیکھیں، یہ میرے پاس ایک فگر 1 ہے، یہاں میں نے لوڈ لگایا تو کیا ہوا؟ اس فگر 2 میں اس کی شیپ چینج ہو گئی. ٹھیک ہے. فگر 3 میں کیا ہے؟ جیسے ہی میں نے اس لوڈ کو ہٹایا تو مٹیریل واپس اپنی اوریجنل پوزیشن پہ چلا گیا. تو مٹیریل کی ہم اس پراپرٹی کو کیا کہتے ہیں؟ الاسٹیسٹی. نیکسٹ ہے میلیبلٹی. میلیبلٹی کا مطلب ہوتا ہے ورک پذیری، کہ آپ کسی بھی میٹل کو پریس کریں یا اس کے اوپر ہتھوڑے ماریں اور اس میٹل سے آپ کوئی چادر بنا لیں، کوئی شیٹ بنا لیں. تو مٹیریل کی اس پراپرٹی کو ہم کہتے ہیں میلیبلٹی یا ورک پذیری. اس کی تعریف دیکھیں نا، یہ میٹل ہے، یہ ہتھوڑا ہے، اس کے اوپر میں نے جب فورس لگائی تو یہ میٹل کنورٹ ہو جائے کسی شیٹ یا پلیٹ کے اندر. تو اس کو ہم کہتے ہیں ورک پذیری. مٹیریل کی اس پراپرٹی کو ہم کہتے ہیں میلیبلٹی. یعنی کہ میلیبلٹی از اے فزیکل پراپرٹی آف میٹلز دیٹ ڈیفائنز دیئر ابلٹی ٹو بی ہیمرڈ، جن کو آپ ہیمرڈ کر سکیں، ہتھوڑے مار سکیں، پریسڈ کر سکیں، اور رولڈ یا رولڈ کر سکیں انٹو تھن شیٹس، پتلی شیٹوں کے اندر، ود آؤٹ بریکنگ، وہ ٹوٹے نہ. ہتھوڑے ماریں وہ بڑی بڑی تھن شیٹیں بن جائیں لیکن وہ ٹوٹے نہ. اس پراپرٹی کو ہم کہتے ہیں میلیبلٹی. تو جو گولڈ ہے، سونا، از دی موسٹ میلیبل میٹل، یہ سب سے زیادہ میلیبل ہے. اس کی آپ سب سے زیادہ آرام سے شیٹیں بنا سکتے ہیں گولڈ کی. تو اس پراپرٹی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ میلیبلٹی. نیکسٹ پراپرٹی از اسٹرینتھ. اسٹرینتھ کہتے ہیں کسی بھی چیز کی طاقت کو. اس کی تعریف کیا ہے؟ کہ اسٹرینتھ آف اے مٹیریل از اٹس ابلٹی ٹو withstand an applied load without failure. یعنی کہ یہ میرے پاس اگر ایک مٹیریل ہے، میں اس کو دونوں طرف سے کمپریس کر رہا ہوں. اسٹرینتھ کیا ہوگی؟ کہ آپ اس کو میکسیمم کتنا کمپریس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ یہ فیل نہ ہو. یہ دوسرا ایک کیس ہے، اس کو میں کھینچ رہا ہوں، ادھر سے بھی پکڑ کے آپ کھینچ رہے ہیں، ادھر سے بھی پکڑ کے کھینچ رہے ہیں. تو میکسیمم اس کو آپ کتنا کھینچ سکتے ہیں؟ جتنا میکسیمم اس کو کھینچ سکتے ہیں نا، جتنی وہ برداشت کرے گا لوڈ کھینچنے والا، تو وہ اس کی کیا ہوگی؟ اسٹرینتھ. یعنی کہ ایک مٹیریل کتنا لوڈ برداشت کر سکتا ہے فیل ہونے سے پہلے پہلے. اس چیز کو ہم کہتے ہیں اسٹرینتھ آف اے مٹیریل. ٹھیک ہے. ود آؤٹ فیلئر، آپ لوڈ اپلائی کریں اور وہ لوڈ برداشت کرے ود آؤٹ فیلئر، اور فیل بھی نہ ہو. تو مٹیریل کی اس پراپرٹی کو ہم کہتے ہیں اسٹرینتھ، یا اس کو اردو میں کہتے ہیں طاقت. ٹھیک ہے. نیکسٹ پراپرٹی از ٹفنس. ٹفنس کیا ہے؟ یہ آپ مزید آگے جب تھرڈ ایئر میں آئیں گے تو آپ کو چیزیں مزید کلیئر ہوں گی، کیونکہ یہ جو اسٹریس اسٹرین ڈائیگرام ہے، ابھی تک آپ لوگوں کو اسٹریس کا، اسٹرین کا آئیڈیا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس میں اتنا کنفیوز نہیں ہونا. تو ٹفنس کی جو تعریف ہے وہ کیا ہے؟ ٹفنس از دی ابلٹی آف اے مٹیریل ٹو ایبزارب انرجی وداؤٹ فریکچر. ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کسی مٹیریل کے اوپر فورس لگاتے ہیں تو اس کو کھینچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جیسی کھینچتے ہیں اور جیسی ہم اس لوڈ کو ہٹاتے ہیں تو مٹیریل کیا ہوتا ہے؟ واپس اپنی اوریجنل شیپ پہ چلا جاتا ہے. تو آپ تھوڑا سوچیں کہ وہ اوریجنل شیپ پہ کیوں جاتا ہے. آپ نے کسی چیز کو کھینچا، اس کی لمبائی میں اضافہ ہوا، جیسے ہی آپ نے لوڈ ہٹایا تو وہ واپس چلا گیا اوریجنل پوزیشن پہ. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جب آپ کھینچتے ہیں، لوڈ لگاتے ہیں، تو وہی لوڈ مٹیریل کے اندر ایبزارب ہو جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے، اکٹھا ہو جاتا ہے. جیسے ہی آپ بیر والے لوڈ کو ہٹاتے ہیں تو جو لوڈ جمع ہوا ہوتا ہے مٹیریل کے اندر، وہ لوڈ اس کو واپس اپنی اوریجنل پوزیشن پہ لے جاتا ہے. اس کو ہم ریسٹورنگ فورس بھی کہتے ہیں یا ریسٹورنگ لوڈ بھی کہتے ہیں. لیکن یہ صرف ہوتا ہے الاسٹک لمٹ کے اندر اندر، یعنی کہ جہاں پہ مٹیریل کے اوپر آپ لوڈ ہٹائیں گے تو واپس چلا جائے گا. ٹفنس کیا ہوتی ہے؟
کہ آپ مٹیریل کے اوپر لوڈ لگاتے جائیں تو وہ لوڈ کو ابزارب کرتا جائے گا، جذب کرتا جائے گا. کہاں تک جذب کرے گا؟ فیل ہونے سے پہلے پہلے تک. تو مٹیریل فیل ہونے سے پہلے پہلے تک جتنی انرجی اپنے اندر سٹور کر سکتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹفنس. یا اس کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہوتی ہے انرجی سٹورڈ پر یونٹ والیوم. مٹیریل کی اگر آپ شیپ پر یونٹ والیوم چینج کریں تو اس دوران کتنی انرجی اپنے اندر سٹور کرے گا، تو اس کو بھی ہم کہتے ہیں ٹفنس. ٹفنس کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہوتی ہے کہ ابیلٹی آف اے مٹیریل ٹو ریزسٹ شاک لوڈز یا امپیکٹ لوڈز، کہ کوئی بھی مٹیریل کتنا امپیکٹ لوڈ برداشت کر سکتا ہے اس کو بھی ہم ٹفنس کہتے ہیں. یعنی کسی مٹیریل پہ آپ جھٹکے والا لوڈ اپلائی کریں تو وہ مٹیریل وہ جھٹکے والا لوڈ کتنا برداشت کر سکتا ہے، تو اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹفنس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی جو بیسک ڈیفینیشن ہے انرجی سٹورڈ بائی اے میٹل اور مٹیریل بیفور فریکچر، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹفنس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ہمارے پاس جو لاسٹ پراپرٹی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہارڈنس. ہارڈنس کو اردو میں کہتے ہیں سختی. اس کی 2-3 قسم کی ڈیفینیشنز ہیں. سب سے پہلی اس کی ہے کہ ریزسٹنس ٹو پینیٹریشن اور انڈینٹیشن. انڈینٹیشن ہوتا ہے کسی چیز میں گڑا بنانا. کوئی مٹیریل گڑا بنانے کو کتنا ریزسٹ کرے گا، یعنی کتنی مخالفت کرے گا. دیکھنا یہ ہتھوڑی ہے، یہ آگے کوئی ایک پنچ ہے، آپ کے پاس اگر 2 پلیٹیں ہیں، یہ پنچ نیچے رکھیں پلیٹ کے اوپر، ٹھیک ہے، اور اوپر سے ہتھوڑی ماریں. اگر پنچ آپ اس کے اوپر پنچ ماریں اور اگر اس کے اندر گڑا آسانی سے بن رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی سختی کم ہے. اگر آپ ہتھوڑا مار رہے ہیں اور گڑا نہیں بن رہا، اس کا مطلب ہے کہ اس کی سختی زیادہ ہے. تو گڑا بنانا کتنا مشکل ہے یا کتنا آسان ہے تو وہ بتائے گا کہ اس مٹیریل کی ہارڈنس کم ہے یا زیادہ ہے. اس کی ایک تعریف یہ ہے ریزسٹنس ٹو پینیٹریشن، یعنی گڑا بنانے کے خلاف مزاحمت. اس کی دوسری تعریف ہے ریزسٹنس ٹو سکریچز، کہ کسی بھی چیز کو کھرچنا کتنا مشکل ہے. اگر کسی چیز کو کھرچنا زیادہ مشکل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زیادہ ہارڈ ہے، زیادہ سخت ہے. اور اگر کسی چیز کو کھرچنا آسان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نرم ہے، وہ سخت نہیں ہے، اس کی ہارڈنس کم ہے. اس کی تیسری تعریف ہے ability آف اے میٹل ٹو کٹ another میٹل، کہ ایک میٹل کی دوسری میٹل کو کاٹنے کی صلاحیت. اگر ایک میٹل دوسری میٹل کو اچھا کاٹ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ہارڈنس زیادہ ہے، کیونکہ یہ رول ہے کہ جس چیز کو کاٹا جاتا ہے اس کی ہارڈنس کم ہونی چاہیے اس چیز سے جس چیز کے ذریعے آپ اس کو کاٹ رہے ہیں، اور جتنی ہارڈنس زیادہ ہوگی وہ اتنا اچھا کاٹے گا. اگر ایک میٹل اچھا کاٹ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ہارڈنس زیادہ ہے. تو یہ اس کی تیسری تعریف ہے کہ ability آف اے میٹل ٹو کٹ another میٹل. تو یہ ہمارے پاس ہے کچھ آپ کی کورس کے اندر ڈیفینیشنز ہیں، تو کوئکلی ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں. برٹلنس بربرا پن، ڈکٹیلٹی تار پذیری، الاسٹیسٹی لچک، میلیبلٹی ورک پذیری، اسٹرینتھ طاقت، ٹفنس، اور اینڈ پہ کیا ہے؟ ہارڈنس. تو اگر آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کا کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں اپنے گروپ کے اندر. مزید میں یہ شیئر کر دوں گا ویڈیو، اور اس کو بھی میں شیئر کر دوں گا جو پریزنٹیشن ہے، تو مزید آپ اس سے پڑھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.